بسم اللہ الرحمن الرحیم. شخص کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، اپنی آزاد مرضی سے جہاں بھی وہ چاہے رہنے کا حق حاصل ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، علاج کا حق حاصل ہے. جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب کی سب ہر کسی کے لیے برابر ہیں. خصوصی طور پر نظام عدل میں چھوٹے اور بڑے سب یکساں ہیں. یہ شخصی آزادی جو ہے اس کو دنیا کے تمام انسانوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، دنیا کے تمام معاشروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. آج کے دور میں تو کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو اس بنیادی حق کو تسلیم نہ کرے. لیکن انسانی تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہ شخصی آزادی ہی سلب کی گئی. سب سے پہلے انسانی معاشروں میں اس شخصی آزادی پر ہی ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور انسانی معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، اور جس سوچ اور فکر نے اور جس طریقے نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جبر کا طریقہ ہے. اس کا دوسرا نام ملوکیت ہے. آسان لفظوں میں بیان کریں تو اس کا نام بادشاہت ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس نے ہمیشہ انسانوں کے حقوق سلب کیے، اور یہ بات کچھ نئی نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. جب سے انسان نے معاشرتی زندگی کو اختیار کیا ہے اور جب سے ہمیں انسان کی تاریخ معلوم ہوئی ہے، معاشرتی زندگی کی تاریخ جو پڑھتے ہیں ہم، یہ جب سے معاشرہ مارز وجود میں آیا ہے اسی وقت سے یہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم رہا ہے، قائم ہو گیا، اور اس نے ہمیشہ انسانوں کو تقسیم کیا، طبقات میں تقسیم کیا، اونچ نیچ میں تقسیم کیا، چھوٹے اور بڑے میں تقسیم کیا، امیر اور غریب، حتیٰ کہ نسلوں کو بھی تقسیم کیا. بعض نسلیں اعلیٰ قرار دے دی گئیں، بعض نسلیں کمین قرار دے دی گئیں. یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے یہ در حقیقت ملوکیت کا کیا دھرا ہے. اور جب بھی یہ دنیا میں مارز وجود میں آئی، خواہ اس کی کوئی شکل ہو، اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں ہر زمانے میں. آج بھی یہ موجود ہے لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے. آج بھی یہ موجود ہے. ویسے یہ موضوع تو بہت طویل ہے، ایک پوری کتاب کا مستحق ہے، اس پر پوری کتاب لکھی جائے، اور اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے انسانوں کو بعض چھوٹے سے طبقے نے
یا کسی ایک فرد نے طاقت کے ذریعے انسانوں کو غلام بنا لیا، طبقات کو غلام بنا لیا، پھر اس پر اپنی مرضی کے قوانین نافذ کیے. یہ جتنا ظلم و ستم دنیا میں ہوا ہے اس کی ایک تاریخ ہے. آپ دنیا کی کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انسانوں نے انسانوں پر کس طرح ظلم ڈھایا، انسان انسانوں سے کس طرح بگاڑ لیتے رہے، کس طرح انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ ڈالا اور بے گناہوں کو قتل کر ڈالا، لوگوں کی جائیدادوں پر، لوگوں کی زمینوں پر، لوگوں کی مال و منال پر، لوگوں کے افراد پر، ان کی عزت پر قبضہ کیا. اور یہ سلسلہ تائیں دم جاری ہے، اگرچہ اس کی شکلیں بدل گئی. قرآن مجید کے اندر اس پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی گئی ہے جس نے اس کی شکل کو ایک جملہ کہہ کے واضح کر دیا ہے، اس کی حقیقت کو واضح کیا ہوا ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام حکمران بنے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام حکمران بنے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نبی بھی تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ یمن کے شہر میں ایک عورت، ایک خاتون حکمران ہے جو سورج پوجا کرتی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک خط لکھا اور اس خط میں دعوت دی مسلمان ہو جانے کی، اسلام کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر تو مسلمان بن کر، اطاعت گزار بن کر سر تسلیم خم کر دے اور اطاعت تسلیم کر لے تو ٹھیک، ورنہ ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ کرنا تیرے بس میں نہیں ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں، خطوط لکھنے کی تاریخ میں اتنا صاف اور واضح خط، اتنا بلیغ اور فصیح خط جو سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، کہیں نہیں پایا گیا. وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کو جب یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنی درباریوں کو، اپنی کابینہ کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہم بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم لڑیں گے، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اس نے ان کی گفتگو سن کے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اس وقت اس نے ایک جملہ کہا جس کو قرآن نے نقل کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 34 میں ملکہ بلقیس کا یہ جملہ نقل کیا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی نکتہ ہے. اس میں ایک ایسی حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود وہ جھٹلائی نہیں جا سکی، آج بھی بالکل درست ہے. اور ایسا ہی ہوا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا. اس نے کہا قالت ان الملوک
اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہنے لگی یاد رکھو کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس نے کہا جس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے، بادشاہی کا نظام قائم ہوتا ہے، جہاں حکمران اپنے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قانون کا درجہ دیتے ہیں، جس ملک کے اندر قانون کو پامال کر دیا جاتا ہے اور حکمران کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی بس قانون ہوتے ہیں، ان کا حوالہ اس نے دیا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہت کا ذہن رکھنے والے، ڈکٹیٹر ذہن کا شپ کا ذہن رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی ملک پر قابض ہوتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ افسدوها، پہلی بات کہی کہ اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی بادشاہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، خود ہندوستان کے جو حکمران آئے ہیں پچھلے صدیوں سے لے کر آج تک، یا دیگر قوموں کے حالات پڑھیں، ملوکیت کی پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیں، یہ آپ کو اس کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ وَجَعَلُوا عزت اہلہا اذلہ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، عزت داروں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، معزز لوگوں کو ان کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں یہ ملوکیت کا خاصہ، ایک فساد برپا کرنا ملک کے اندر، اور دوسرا باعزت لوگوں کا ذلیل و خوار کرنا۔ اس کے کئی طریقے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈال دو، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرو۔ جب بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے کے خلاف پروپیگنڈا مشین لگا دیتا ہے، کسی ایک کی بات نہیں، سب کا یہی حال ہے۔ پوری تاریخ ملوکیت کی ایسی ہی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بس ان کا یہی وتیرہ ہے، ملوکیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو بات بتا رہی ہے وہ عین صحیح بصحیح حرف پوری ہوئی، صدیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور آج بھی طاقتور قومیں چھوٹی قوموں پر جھپٹی، یہ مختلف ممالک کے اندر جس طرح امریکہ نے، جس طرح روسی فوجوں نے تباہی مچائی ہے، جس طرح انہوں نے غریب ملکوں کے اندر خون بہایا ہے، جس طرح افریقہ کے اندر اس کے باشندوں کو غلام بنایا گیا، جس طرح ہندوستان کے اندر، ایشیا کے اندر، ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر ایک اور نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ جب قومیں غلام بنتی ہیں، جب غنیم ان پر چڑھ کر آتے ہیں، تو آہستہ آہستہ قوموں کا مزاج بدل جاتا ہے، انسانوں کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ دبو قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، وہ غلامی کے خوگر ہو جاتے ہیں، ان کے دل سے آزادی نکل جاتی، ان کے اندر یہ نظریہ تقویت پکڑ جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں غلام ہی رہنا چاہیے۔ آزادی کے تصور سے وہ ناآشنا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے، جب بھی قومیں غلام ہوئی ہیں، اگر انہیں کبھی آزادی مل بھی گئی ہے تو پھر ان کو سنبھلتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے طویل زمانہ گزرا، اور وہ بھی وہ قومیں کھڑی ہوئیں جن کے اندر اچھے لوگ پیدا ہو گئے، اچھے لیڈر پیدا ہو گئے،
ان میں سے کتنی ایسی قومیں ہیں جو اپنی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں، آزادی مل جانے کے باوجود یا تو غلام بن گئی یا آپس کی باہمی جنگوں میں، لڑائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ پوری تاریخ ہے انسانوں کی۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ ظلم ڈھاتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کا غلام بنا رہتا ہے، جدھر خواہشیں اسے لے کر چلتی ہیں وہ چلتا رہتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حتی یکتب فی الجبارین، کہ آخر کار وہ سرکش ہو جاتا ہے، اس کا نام سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عادت اس کی بن جاتی ہے، مسلسل نفس کے پیچھے چل چل کر کے قانون شکنی کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اخلاقیات کو پس پس ڈال دینے کی عادت بن جاتی ہے، اخلاقیات کو پاؤں تلے رونگنے کی عادت بن جاتی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حتی یکتب فی الجبارین، کہ اس کو آئین کی پابندی کرنا، اخلاقیات کی پابندی کرنا بہت مشکل لگتا ہے، وہ نہیں کر سکتا یہ۔ اور ڈکٹیٹرشپ کی یہی علامت ہے، جو باغی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے اور آئین کے، معاشرتی آئین کے باغی ہو جاتے ہیں، وہ آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ آئین کو قطعاً بلیو نہیں کرتے، قطعاً فالو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں، لوگ ہماری خدمت کریں، لیکن انجام ہر کسی کا ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، وہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں پھر آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی حکمران کے حالات پڑھیں، جتنے حکمران دنیا میں جبار قسم کے گزرے ہیں، جب ان کا انجام پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کو قتل کرنے والے، دنیا کو مارنے والے پھانسیوں پر جھول گئے، دنیا کو مارنے والے خود کسی اور کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اس لیے یہ اس قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ سب سے بڑا ڈکٹیٹر دنیا میں جس کی مثال قرآن نے دی ہے وہ فرعون ہے۔ فرعون بڑا مشہور ہے نام، کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، مشہور زمانہ شخص لیکن بدنام، لعنت کا مستحق، اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ اس کو بطور مثال بیان کیا اس کا کردار، وہ کتنا بڑا سرکش اور جبار تھا۔ یہ اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں یہ قصہ اس کا اس لیے بیان کیا کہ دو گروہ سے مخاطب، ایک طرف ایمان والے جو دبائے جا رہے تھے، جن پر ظلم ہو رہا تھا، جنہیں غلام بنایا گیا تھا، جنہیں پیٹا جا رہا تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہیں قوت اور اقتدار حاصل تھا، جو ان غلاموں کو مارتے پیٹتے تھے، کمزوروں پر ظلم ڈالتے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے۔ تو ان دونوں کے مقابلے میں دونوں کے لیے ایک مثال قرآن نے بیان کی کہ یہ اس کو دیکھو، یہ بھی کتنا بڑا ظالم تھا۔ قرآن مجید میں
فرمایا سورہ القصص آیت نمبر 38 میں فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دی۔ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ ایک بچے کی شکل میں دریا برد کر دیے گئے، پھر فرعون کے خاندان والوں نے انہیں پکڑ لیا، پھر اسی گھر میں ان کی پرورش ہوئی، حتیٰ کہ وہاں وہ جوان ہو گئے۔ ایک شہزادے کی حیثیت سے لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ شاہی دربار شاہی خاندان کا فرد ہے، وہی تربیت تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی جانتے تھے، اپنی ماں کو بھی جانتے تھے، اپنی ماں ہی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر وہ جلا وطنی بھی انہوں نے گزاری، وہ 10 سال جلا وطن رہے۔ انہیں اپنا ملک مصر چھوڑ کر جب ان کے ہاتھوں ایک آدمی سہمنی مر گیا تو ان کے ایک خیر خواہ نے انہیں بتایا کہ شاہی دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، نکل جاؤ۔ تو وہ مدین کی طرف نکل گئے۔ 10 سال جلا وطنی کے بعد واپس آئے۔ راستے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مقرر فرمایا اور حکم یہ دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اسے اذهب الى فرعون انه طغى، چلو موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش اللہ کا باغی ہو گیا ہے، اس نے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور حق کا پیغام سناؤ۔ آگے وہ آیات آ رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام دیا اس کے دربار میں جا کر، اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو قوم ہے وہ اتنی دبو قوم ہے، وہ اتنی جاہل قوم ہے کہ وہ پیغمبر کی بات پر یقین ہی نہیں کرنے والی قوم ایسی ہے کہ وہ اس کے کہنے پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کا حال بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے پیغام دیا تو پیغام سننے کے بعد فرعون نے جو کہا اس کو نقل کیا قرآن مجید۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ بیان کریں، یہ تو پوری کتاب کا متقاضی ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اپنی کابینہ سے کہا، اپنے ایان سلطنت کو مخاطب کر کے اس نے کہا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں سمجھتا، میں تمہارا الہ ہوں۔ الہ یہاں لفظ الہ حکمران کے معنوں میں آیا ہے، معبود کے معنوں میں نہیں ہے، خالق و مالک کے معنوں میں نہیں ہے۔ اتنا پاگل وہ نہیں تھا، اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ یہ زمین و آسمان یہ سب کوئی ساری کائنات میں نے بنائی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بس اس کا دعویٰ یہ تھا کہ در حقیقت اس ملک کے اندر مجھے جو اختیارات حاصل ہیں حکومت کرنے کے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم میری بات مانو گے، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے لیے قانون کا درجہ رکھتے۔ اس کا یہ مطلب تھا۔ اور مزید اس نے ایک اور بات بھی کہی، یہ تو اس نے لوگوں کو اپنے بارے میں کہا کہ میری حیثیت تمہارے اندر کیا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، تم سب کا بڑا ہوں، یعنی حاکمیت اعلیٰ مجھے حاصل ہے، اس ملک کا حاکم اعلیٰ میں ہوں، یہ اس کا کہنا تھا۔ اس کا بادشاہ ہوں میں جو چاہوں کروں۔
اور دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 127 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ قول نقل کیا اس کو، وقال الملأ من قوم فرعون، قوم کے سرداروں نے، قوم فرعون کے سرداروں نے، اس کی کابینہ کے لوگوں نے، اس کے وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، ہم مانتے ہیں، جو دبو لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ حق بات کبھی نہیں کہہ سکتے کسی جابر کے سامنے، جبارین کے سامنے حق کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ظالم کے سامنے سچی بات کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ صرف انبیاء کا کام ہے، یا پھر ان لوگوں کا جن کو اللہ توفیق دے دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تجھے یہ سارا حق حاصل ہے، لیکن اتذر موسیٰ و قومہ، اگر تو نے اس موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھا، اسے گرفتار نہیں کیا، ان کو قابو نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیفسدوا فی الارض، یہ تو زمین میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ یاد رکھیے جب بھی دنیا میں کبھی کوئی اصلاحی تاریخ اٹھی ہے، معاشروں کو ٹھیک کرنے کی تحریک کبھی اٹھی ہے، جب بھی کبھی کوئی دنیا کے اندر مبلغ اٹھا ہے، جب بھی انبیاء اٹھے، ان کے سامنے سب سے پہلے وہی لوگ آئے جو اس قوم کے بڑے لوگ ہوتے تھے، دولت مند، حکمران، اقتدار والے، بڑی بڑی جائیدادوں اور جگیروں والے، جنہوں نے عوام پر قبضہ کیا ہوتا تھا، ہمیشہ وہی لوگ اٹھے راستہ روکنے کے لیے انبیاء کا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے ایسے لوگوں کی بھی، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کسی بھی نبی کو سوخ اور چین نہیں لینے دیا گیا، جس طرح انبیاء کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں کون نہیں جانتا، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کیا کیا قوموں نے، قوم کے سرداروں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کب تک تم چھوڑے رکھو گے کہ یہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے رہے، لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہے، لوگوں کے عقائد تبدیل کرتے رہے، بھئی یذرا کا آلہۃ کا، تجھے بھی چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو بھی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرعون کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں کوئی تمہارا معبود ہوں، اس کا دعویٰ حاکمیت اعلیٰ کا تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ بادشاہت کا دعویٰ رکھتا تھا، وہ اپنے عقیدے کے مطابق خدا کا اوتار بنا ہوا تھا، اس بنا پر سجدے کرواتا تھا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ بھی کسی کو مانتا تھا، کسی کو معبود مانتا تھا، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یذرا کا، یہ تجھے چھوڑ دیں، آلہۃ کا، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کا دوسرا قول نقل کیا قرآن نے، اس کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے کہ ڈکٹیٹر ہوتے کیسے ہیں، حق ملوکیت کیا ہوتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں ہے، یا قومی، اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے عزیز ہم وطنوں، جس طرح آپ بھی سنتے ہیں نا بعد میں ہسٹری پڑھیں، پوری ڈکٹیٹروں کی ہسٹری آپ پڑھیں، عزیز ہم وطنوں کے نام سے قوم کو خطاب ہوتا ہے، اس نے بھی خطاب کیا، اے میری قوم کے لوگوں، عزیز ہم وطنوں، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر کا ملک میری ملکیت نہیں ہے، میں اس کا حاکم نہیں ہوں، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا نظام جو ہے پانی کا، اور یہ سارا نظام جو ہے ملک کا، کیا یہ میری ماتحتی میں نہیں چل رہا؟ اس ایک جملے میں وہ ساری حقیقت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، اس کی سلطنت کا، اس کے اختیارات کا، اس کی سوچ اور فکر کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، سورہ یونس کے اندر یہ قول اس کا نقل ہوا ہے، آیت نمبر 78 میں، اجیتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آ گیا ہے؟ غور سے سنو، کیا تو ہمارے پاس، اجیتنا، کیا تو ہمارے پاس
اس لیے آ گیا ہے تلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں اس عقیدے سے، اس طریقے سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. جس طریقے پر ہمارے باپ دادا تھے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اس سے ہٹ جائیں؟ قرآن مجید کی سچائی دیکھنی ہے اگر آپ نے تو آج بھی دیکھیں. جس شخص کے سامنے قرآن بیان کریں گے، قرآن کا عقیدہ بیان کریں گے، قرآن کا مضمون بیان کریں گے، وہ جواب میں یہی کہے گا کہ پھر ہمارے باپ دادا کدھر گئے؟ جس طرح فرعون نے کہا تھا وَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، اگر یہ تم سچی بات کہہ رہے ہو تو پھر ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو جہنم میں گئے نا، کیونکہ ان کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا. نہ ان کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے تھے جس طرح رسول اللہ تم مانتے ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خدا تعالیٰ کو ہر کوئی مانتا ہے لیکن اس طرح نہیں مانتا جس طرح قرآن نے کہا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. سورہ اخلاص پڑھ کر دیکھیے قرآن اللہ کو کیسے ماننا چاہیے، یہ الگ موضوع ہے. تو انہوں نے کہا کہ اجیتنا، کیا تو ہمارے پاس آ گیا ہے لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا دے، اس لیے تو ہمارے پاس آ گیا یہ دعوت لے کے. وَتَكُونَ لَكُمْ، پھر دونوں کو مخاطب کیا، دونوں بھائیوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. کہنے لگا تم دونوں اس لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، دراصل تمہارا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا ہے. تم زمین میں بڑے بننے چاہتے ہو، یعنی اگر میں بنا کر رہوں تو میرا حق ہے، اگر تم بڑا بننے کی کوشش کرو تو تمہارا حق نہیں ہے. یہ اس کو ڈبل معیار کہتے ہیں. ایک آدمی کس پر بیٹھا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ میرا تو حق ہے، اور دوسرا کہے کہ تیرا حق کیوں ہے؟ بھائی میرا کیوں نہیں، میں بھی تیری ملک کا باشندہ ہوں. وہ کہتا نہیں تیرا حق نہیں ہے، تو فساد کر رہا ہے. یہ کرسی کے بھوکے ہیں. بھائی آج بھی یہی پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور کیا ہے؟ جب بھی آپ کبھی اس طرح کی باتیں دیکھیں گے تو یہی ہوگا. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات ہے کہ تجھے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ تو اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو میں کیا کمی ہے. قرآن مجید میں یہ چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں ان باتوں کی بالکل سمجھ نہیں ہے. پھر اس نے اپنا رخ اپنی قوم کی طرف کیا. یہ دو جملے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے، اس کے بعد پھر اس نے اپنا رخ کیا عزیز ہم وطنوں کی طرف. تو کہنے لگا، سورہ مومن آیت نمبر 26 میں یہ قول نقل ہوا اس کا، انی اخاف ان یبدل دینکم ان یظہر فی الارض الفساد. دو باتیں کہتا ہے. کہنے لگا مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ تمہارا دین بگاڑ دے گا، تمہارا دین خراب کر دے گا. ایماندار سے مجھے بتاؤ، آج بھی اگر کوئی دعوت قرآن کی لے کے اٹھے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن سنائے کوئی آدمی تو کیا جاتا ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھے اپنا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، دراصل یہ تمہارا دین بگاڑ دے گا، یہ تمہارا طرز زندگی تبدیل کر دے گا، جو تہذیب تمہاری ہے، تمہارا رہنا سہنا جو ہے یہ بدل کے رکھ دے گا. مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تو اپنا دین نافذ کرے گا جو اللہ کی طرف سے لے آنے کا دعویٰ رکھتا ہے. یہ بات کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ، تو پھر اگر ایسا ہوا تو گویا دین اللہ کا دین اگر دنیا میں غالب آ گیا تو گویا ان ڈکٹیٹروں کے نزدیک زمین فساد سے بھر جائے گی. کیوں؟ کہ وہ ان کو بھی انڈر آئین کر دیں گے، انڈر لا کر دیں گے. اس لیے وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین جو ہے یہ تو سب کو برابر کرتا ہے نا، سب کے لیے یکساں حقوق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بہت مشہور ہے، لوگ بیان کرتے رہتے، علماء ہمیں بتاتے رہتے کہ فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یہاں کیا ہوتا ہے؟ دن رات قتل ہو رہے ہیں، دن رات کیا بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھتے نہیں ہمارے
ملک کے اندر انصاف کا معیار کیا ہے؟ یہ ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا کا عالم یہی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر بڑا انصاف ہے تو یاد رکھیے وہ صرف یورپ کے لیے ہے، دیگر قوموں کے لیے ان کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے. دیگر دنیا کی قوموں کو تو اس نے لوٹا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، کروڑ ہائی انسان قتل کیے ہیں. عراق میں کیے ہیں، افغانستان میں کیے ہیں، چنچنیا میں کیے ہیں، کشمیر میں کیے ہیں، برما میں کیے ہیں. کہاں نہیں کیے؟ کہاں ہے ان کا انصاف؟ کہاں ہے ان کا عدل؟ جن کو لوگ مہذب قومیں کہہ رہے ہیں، کب مہذب ہیں وہ؟ آج بھی وہاں گورے اور کالے کا فرق ہے. ابھی کل کی تو بات ہے کہ ایک بس میں 2 آدمی سفر نہیں کر سکتے تھے. گورا جس بس میں ہوتا تھا کالا نہیں چڑھ سکتا تھا. کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں؟ یہ دھوکہ ہے جو دیا گیا قوموں کہ یہ بڑی مہذب تہذیب والے لوگ آ گئے ہیں. یہ ننگے رہنا، یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانا، یہ کسی تہذیب کا نام ہے؟ یہ تو صریحاً حیوانیت سے بھی نیچے گری ہوئی بات ہے. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے دے انسانوں تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن جب تم نے غلط اعمال کیے تو پھر نیچوں کا نیچ بن گئے. حیوان بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسانوں نے کیے. اس لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہارا دین بدل دے گا. مجھے خطرہ یہ ہے کہ تمہارا نظام زندگی بدل دے گا، زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا، ہماری تہذیب برباد ہو جائے گی. مجھے تو تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے، عوام کی فکر کھائی جا رہی ہے. یہ فرعون بھی کہتا تھا، آج سے ہزاروں سال پرانی بات ہے یہ. اسی لیے لیکن یاد رکھیے، علامہ صاحب نے نا ایک جگہ کلیات اردو میں لکھا ہے، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک. فرماتے ہیں علامہ اقبال ہے، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک. وہی آیت جو میں نے اوپر پڑھی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے معززین کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے. فرماتے آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. غالب قومیں بے وقوف بناتی چھوٹی قوموں کو اور جکڑتی ہیں ان کو مختلف قرضوں کے ذریعے، مختلف اپنی تہذیبوں کے ذریعے، اپنے ورلڈ آرڈر کے ذریعے ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اور آج پوری دنیا میں تہذیب مغرب کا جو کمال ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بھول چکے، وہ اپنی تعلیم کو بھول گئے، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے لباس کو، اپنی زبان کو بھول گئے، گھر بیٹھے اپنی زبانیں چھوڑ گئے. وہ ہزاروں میل باہر سے آ کر کے اپنی زبان بولتے ہیں، نہیں معلوم ہوا ان کو. اسی لیے فرمایا سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. حکمرانوں کا پروپیگنڈا، ہو بھائی ہم تو تمہارے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہمیں تو درد آپ کا ستا رہا ہے، عوام الناس کا درد ستا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری. اور یہ کیوں کیا؟ اب اس نے یہ بھی سبب بیان کیا کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں، اور یہ ہر حکمران ایسا ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ زخرف کی یہی آیت نمبر 94 پڑھے، 54 آیت نمبر 54 کو پڑھ کر دیکھیں. اقامن سے آگے بڑھیں، مطالعہ کریں نا قرآن کا، پھر پتہ چلے آپ کو. اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوہ. اس نے قوم کو بدھو سمجھا، اس نے قوم کو ہلکا جانا، اور قوم اتنی بے وقوف تھی کہ پھر بھی اس کی اطاعت کرتی رہی، ڈکٹیٹر کی اطاعت کرتی رہی.
ڈکٹیٹر کی ملوکیت کی اطاعت کرتی رہی، اتنی بے وقوف قوم تھی. فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا جانا، بدو جانا، اور قوم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. فآتاؤہ، پھر فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ تھے فاسق، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، لیکن پوری زندگی اس کے خلاف. اس کو فسق کہتے ہیں بھائی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا اللہ فاسقوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یاد رکھو. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، اسی لیے موسیٰ کو فرمایا تھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو ڈکٹیٹر ہے، یہ جو سرکش ہے، اس کے پاس جاؤ. سورہ نازعات آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک یہ آیات آئیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ صحرا میں جب واپس جگہ وطنی گزار کر آ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، سرکش ہو گیا ہے، اللہ کی حدود کو توڑ دیا اس نے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تو بندہ بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا میں تجھے راہ ہدایت بتاؤں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا میں تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اپنے رب سے ڈر جائے اور اللہ کی راہ پر آ جائے. ایک پیغمبر کی دعوت ہے جو اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پھر فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بات یہی نہیں رہی، زبانی باز پر نہیں رہی، اس کو بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر دکھائیں. فَكَذَبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمان ہو گیا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پلٹا اور لگا مقابلے کی کوشش کرنے. فَحَشَرَ، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بڑا جلسہ کیا، بڑے بڑے جلسے، اور پھر خطاب کیا. فَنَادَىٰ، خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا عزیز ہم وطنوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی میں تمہارا انداتا ہوں، میں تمہارے لیے کتنی کتنی سکیمیں بنا رہا ہوں، لنگر کھانے کھول رہا ہوں، کتنے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوں، دیکھو تمہارے روزگار کا انتظام کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائی، تاریخ پڑھو، قرآن پڑھ کر دیکھو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، کسی بھی حکمران کی حالت کو پڑھے، اس کا اقتدار پڑھے کس طرح اٹھتا ہے، آتا ہے، عروج آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ زوال آتا ہے. آپ دنیا کے جس بھی ڈکٹیٹر کو پڑھیں گے آپ یہی دیکھیں گے، بڑا عروج ہے، بڑا عروج ہے. پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ایک خاص وقت آیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نَقَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا کی سزا میں بھی اور آخرت کی سزا میں بھی پکڑ لیا اس کو. اور یہ بیان کیا سورہ یونس میں کہ جب وہ ڈوب رہا تھا، گوتے کھا رہا تھا، تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کو رب مانتا ہوں. اب نزع کا وقت تھا، موت کے فرشتے نے کہا اب نہیں، وقت گزر گیا، توبہ کا وقت گزر گیا. جب فرشتے سامنے آ جائیں، جان شکنجے میں آ جائے تو پھر نہیں، اب وقت گزر چکا ہے توبہ کا. اس لیے فرمایا ان ذالک لعبرۃ لمن یخشی، لوگوں یہ ہر اس شخص کے لیے مقام عبرت ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، ہر شخص کے لیے مقام عبرت ہے. اور پھر
اس نے ایک اور بات بھی کہی، اپنے مخالفوں کو ہمیشہ حکمرانوں نے، جب ڈکٹیٹروں نے ایسا ہی کہا ہے، ایک جملہ اس کا پڑھوں گا پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 29 میں ایک اس کا قول نقل ہوا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام جب سنا نا، جب انہیں ڈرایا گیا، بڑا ہی رونق تھی اس میں نے کہا یہ تو میری توہین کی ہے، اس نے آ کے مجھے نصیحت کرنے آ گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ کون ہو تم، تمہاری قوم تو ہماری غلام ہے، تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، تم ہمارے گھر میں پلے ہو، یہ بات کہی اس نے موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کون سے احسان کی بات کرتے ہو، ہماری قوم کو غلام بنا رکھا اور بگاڑ لے رہے ہو، اگر تو باز نہیں آئے گا تو اللہ کا عذاب تجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قول نقل کیا اللہ نے، قول لَإِنِ اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا غَيْرِي، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو حکمران مانا، کسی اور کی حاکمیت اعلیٰ کو مانا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے جیل بھیج دوں گا۔ کیا کرتے ہیں ڈکٹیٹر، کیا کرتے ہیں؟ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھونس دینا اور انہیں سزائیں دینا، اور ایک پوری تاریخ ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اب قومیں جو ہوتی ہیں جب وہ مسلسل غلامی میں رہتی ہیں تو وہ اس قابل نہیں رہتی میرے بھائی، جدوجہد کے قابل نہیں رہتی قومیں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ دیکھیے یہاں کیا ہوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب ایک زمانہ آیا فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل ہجرت کر کے صحرائے سینا میں آئے، یہی فلسطین آج یہاں اسرائیل قائم ہے، اس زمانے میں ممالک کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بھائی ہم یہ ایک دو کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، وہ لمبی کہانی ہے نا ایک۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی نکلو، پھر کسی شہر میں جاؤ، اور جہاں شہر میں جاؤ گے وہ تو تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے نا جو لوگ پہلے ہیں، تو اس کا کیا مطلب، ان کے خلاف جہاد کرو، اللہ کے دین کی راہ میں نکلو اور اللہ کے دین کے غالبے کے لیے پھر جہاد کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں تو آؤ یہ فلسطین سامنے، اس کو فتح کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم جب ہوا پھر قوم کا جواب نقل کیا، تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ہم ایک آیت بیان کر دیتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24، قالوا یا موسیٰ، جب انہیں کہا کہ اٹھو، ان جابر قوتوں کے خلاف اٹھو، آئین شکن قوتوں کے خلاف اٹھو، اس ملوکیت کے خلاف اٹھو، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اٹھو، اور ان ظالموں کے خلاف اٹھو، جہاد کی راہ اختیار کرو۔ قالوا یا موسیٰ، جواب دیتے ہیں اے موسیٰ، لن ندخلها ابدا ما داموا، جب تک یہ طاقتور قوم یہاں موجود ہے نا ہم نہیں نکلیں گے، ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ اب کون ہے جو تمہیں پلیٹ میں رکھ کر دے رہی ہے آزادی؟ پلیٹ میں رکھ کر تو کوئی آزادی نہیں ملتی۔ کہتے ہیں لن ندخل ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ وہاں ہیں ہم نہیں نکل سکتے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان کے خلاف لڑو اور ہم یہاں بیٹھے، جب فتح کر لو گے ہمیں بلا لینا پراٹھے کھانے کے لیے۔ یہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حقوق دنیا میں کبھی جدوجہد کے بغیر نہیں ملے کسی کو۔ یہ شخصی آزادی، یہ اظہار رائے کی آزادی، یہ دنیا کے اندر انسان کو برابری کا حق، یہ کبھی نہیں ملا کسی کو، یہ جدوجہد کے نتیجے میں ملتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ مخاطب کر کے نا، اس نے لیڈروں سے مخاطب کر کے،
خاص کر کے میرا خیال ہے اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کو مخاطب کر کے اقبال نے کہا تھا، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، تو اقبال نے کہا دل توڑ دی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ دی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی بے نظری کا، یاد رکھو جس شخص کا کوئی نظریہ نہیں، یہ روٹی پانی جس کا نظریہ ہے، کھانا پینا جس کا نظریہ ہے، وہ کیڑے مکوڑے کی طرح ہے، وہ جانوروں کی طرح کھا پی کے گیا دنیا سے، کوئی حقیقت اس شخص کی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا دل توڑ دی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی بے نظری کا، اس قوم کو کوئی نظریہ دو، اس قوم کو کوئی سوچ دو، فکر دو، اور اسے بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ نے کا دیا ہوا ایک ایسا آئین ہے، ایسا نظام زندگی ہے، اسے لے کے اٹھو۔ وہ غلبے کے لیے آیا ہے دنیا میں، وہ نبی اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور کامل ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب کر دیا جائے، اور اس پہ کہ حق ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔